یکم محرم الحرام کے شروع سے ہی کچھ لوگوں کا یہ مائنڈ بن جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی جو شیعہ نہیں ہے، جن کا عقیدہ ماتم کا نہیں ہے، وہ لوگ بھی کہیں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی کیا یہ ماتم اسلام میں جائز ہے؟ میرے بھائی، اسلام کے اندر کوئی ماتم نہیں ہے۔ اسلام ایسی چیزوں کو پرموٹ ہی نہیں کرتا۔ اسلام ایک بہادر مذہب ہے، اور یہاں پر اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کے لیے ایک بلند ترین درجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھا جائے، حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں جو ہے ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے کلیجہ کو نکال دیا گیا اور اس کو چبایا گیا، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سچویشن آئی، ٹھیک ہے، اس پر باقاعدہ آیت اتری، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، ٹھیک ہے۔ یعنی مسلمانوں نے بھی ایسے کرنے کا سوچا تو مسلمانوں کو یہ حکم ہوا کہ بھائی یہ اسلام ہے، اس میں اللہ کے راستے میں جو جس قدر شہید ہو جائے اس کا اتنا ہی بڑا مرتبہ ہے، وہ ہمیشہ تا قیامت تک زندہ رہیں گے، وہ کبھی مردہ نہیں ہے۔ ان پر ماتم کیسے ہے؟ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہے جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے 3 بیٹے ہیں، 29 سال کی عمر ہے۔ حضور کے کہنے پر وہ جنگ پر گئے، اور جنگ پر جب ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، ٹھیک ہے، جنگ کے موقع پر ان پر تشدد کیا گیا، ان کے جسم کے اعضاء کے ٹکڑے کر دیے گئے، یہاں تک کہ ایک بازو کاٹ دیا گیا، دوسرے بازو سے انہوں نے جھنڈا اٹھایا اسلام کا، دوسرے بازو کو بھی کاٹ دیا گیا، تو سینے کے ذریعے سے جو ہے انہوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا، پھر سینے پر وار کر کے کافر نے سینے کو بھی چیر دیا۔ حضور نے صحابہ کو ماتم کرنے کا حکم نہیں دیا، حضور نے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا نام جعفر طیارہ رکھا کہ بھائی میں نے دیکھا کہ جعفر طیارہ جنت میں جو ہے اڑ رہے تھے، اللہ نے جو دنیا میں ان کے 2 بازو کٹے ہیں، ان کے بدلے میں آخرت میں قیامت کے دن اور جنت میں ان کو 2 پر عطا کیے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اڑتے ہیں جنت میں۔ میرے بھائی، اسلام میں جس صحابی پر، جس شخصیت پر جس قدر تشدد کیا گیا، جس قدر انہوں نے اپنے جذبے سے اللہ کے راستے پر اپنے بازو کو کٹوایا، اپنے ٹانگوں کو کٹوائے اور اپنے سر کو کٹوایا، ہم تو فخر محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے صحابہ ایسے تھے، الحمدللہ ہمارے اہل بیت ایسے تھے، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ امام حسین جھکے نہیں، ماتم نہیں کیا، رونا پیٹنا نہیں کیا، او جی مجھے بند کیا، مجھے پانی نہیں دیا، نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے اس وقت کے کفار کے سامنے، صبر کیا، اپنے جسم کو کٹوایا، لیکن ماتم نہیں کیا، روئے نہیں، ڈٹ کے مقابلے کیا۔ میرے بھائی، یہ اسلام تو نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام میں ہم ماتم کرنا اسٹارٹ کریں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی خنجر سے وار کیا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ رمضان المبارک کا مہینے پیٹے، پھر یکم محرم الحرام کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، خنجر سے وار کیا گیا، شہید کیا گیا۔ یکم محرم الحرام کو بھی ہم پیٹیں گے، رمضان المبارک میں بھی ہم پیٹیں گے، 10 محرم الحرام میں بھی ہم پیٹیں گے، سفر میں بھی پیٹیں گے، ذی الحجہ میں بھی پیٹیں گے۔ عثمان اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں شہادت ہے جو ہے نا، وہ ذی الحجہ میں، آپس میں بھی ان کے ساتھ بڑا تشدد کیا گیا، بڑا جو ہے مظلومانہ شہادت ہے ان کی، ٹھیک ہے، اور ان کا خون جو قرآن پاک کے اوپر گرا، اب اس میں بھی ہم پڑھنا شروع کر دیں۔ میرے بھائی، مسلمانوں کے لیے کون سا دن ایسا بچتا ہے؟ پھر 12 ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چل بسیں، اب اس میں بھی ہم پڑھنا شروع کر دیں۔ میرے بھائی، اسلام ہمیں پڑھنا نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں ڈرنا سکھاتا ہے، مقابلہ کرنا سکھاتا ہے۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں